اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں نے بغاوت کر دی ہے۔ جی ہاں، اس وقت پھر سے ایک دفعہ ریاست نے کشمیر فرنٹ کھول دیا ہے اور 1400 ایف سی اہلکار پہلے ہی وہاں بھیجے ہیں۔ مزید نفری بھیجی جانی ہے، جس میں پہلے مرحلے میں 1500 اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو بھی وہاں بھیجا جانا تھا آج، لیکن نوجوانوں نے بغاوت کر دی ہے کہ ہمیں کہیں اور بھیج دیا جائے، ہمیں کہیں اور بھیج دو، بلوچستان بھیج دو، وہاں بھیج دو، کشمیر ہم نہیں جائیں گے، وہ بہت مارتے ہیں، وہاں پر وہ نہیں چھوڑتے، آگے نہیں دیکھتے کہ کون کھڑا ہے۔ اس لیے پہلی دفعہ دوستو آپ دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے نوجوانوں نے آج ڈیوٹی پر جانے سے ہی انکار کر دیا ہے، کیونکہ آج ہی ان کو کشمیر میں انہوں نے بھیجنا تھا تاکہ جو ظلم یہاں پی ٹی آئی پر یہ کرتے رہے ہیں وہاں جا کر بھی اپنے جو کرشمے ہیں وہ دکھائیں اور سب کنٹرول کریں۔ جب پولیس اہلکار وہاں نہیں آئے دوستو ڈیوٹی پر، کیونکہ آج آئی جی نے بھی ان سے خطاب کرنا تھا اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ کشمیر روانہ کیا جانا تھا خطاب کے بعد، تو آئی جی کی تقریر دوستو سننے کے لیے کوئی اہلکار نہیں آیا، جس وجہ سے وہ ڈیلے ہو رہی ہے، جس کے بعد ان کو دھمکی لگائی گئی ہے سینئر اتھارٹیز کی طرف سے کہ اڈیالہ جیل تمہیں بھیج دیا جائے گا، اگر تم فوری طور پر سول یا دوسرے کپڑوں میں یہاں نہ پہنچے تو تمہارے ساتھ ہم بہت برا سلوک کریں گے۔ اس اہلکار کی دوستو جو آڈیو لیک ہوئی ہے، جو نوجوانوں کو اس نے گروپ میں شیئر کی کہ فوری طور پر سب پہنچیں، وہ لیک ہوئی ہے، وہ آپ سنیں کہ یہ کیسے ڈرے ہوئے ہیں اور نوجوان جو ہیں کشمیری عوام نے ایسا کیا اعلان کیا ہوا ہے جس وجہ سے یہ نوجوان ڈرے ہوئے ہیں کشمیر جانے سے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت برا سلوک کریں گے۔ یہ پہلے آپ آڈیو سنیں، پھر وہ سچویشن بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ڈرے کیوں ہوئے ہیں۔ یہ تمام بات سنیں، ایس ایس پی سیکیورٹی اور ایس پی اے آر ایف بات کر رہا ہوں۔ یہ تمام جو ہے نا ادھر آئی جی صاحب کے پہنچنے سے پہلے جو ہے نا مجھے ادھر بریفنگ کے لیے چاہیے، اور تم لوگ سول میں آتے ہو، یونیفارم میں آتے ہو، جو کرتے ہو ادھر فل فور پہنچو میرے پاس 5 منٹ میں نے حشر نشر سارا کو کر دیا نا۔ اگر آئی جی صاحب پہلے پہنچ گیا نا، کوئی نہ پہنچا ہوا، پھر سیدھا جو ہے نا گھر نہیں جاؤ گے، ساتھ اڈیالہ بھی بھیجوں گا تم لوگوں کو میں۔ تو سنا دوستو آپ نے، اور صرف یہ آڈیو نہیں، شاعر احمد فرحات نے بھی اس پر ٹویٹ کیا ہے کہ صحافی زمان مغل ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پولیس بغاوت کر رہی ہے، وہ کشمیر میں جانے کو تیار نہیں ہو رہے۔ یہ ویژولز دوستو عوام کے دیکھیں جہاں پر انہوں نے شہری کو جو ہے وہ شہید کیا ہے، عمر نذیر کشمیری کو بھی جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں، وہاں پر راولہ کوٹ میں جو سی ایم ایچ ہے اس کا گھیراؤ عوام نے پوری رات کیے ہوا ہے اور نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ اب انقلاب آئے گا، جبکہ یہ دوستو آپ ویژولز دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کے جو نعرے درج تھے کشمیر کے اندر، لوگ اب اس میں پاکستان کا نام کاٹ رہے ہیں، یعنی کہ اس قسم کی بغاوت صرف اور صرف ریاست کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب پاکستان سے بھی آزادی چاہیے۔ اگر یہاں پر دوستو آپ دیکھیں کہ ہم مان جاتے ہیں کہ چلیں 12 سیٹیں ہم ختم کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہو جاتا؟ آپ اگر کشمیریوں کو ان کا اپنا حق دے دیتے تو وہاں مافیا پیسہ نہ کماتا، عام عوام سکھی ہوتی، تو وہ تو آپ کے ساتھ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے، لیکن آپ کو چاہیے کہ نہیں، ہم اس نظام پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہیں، 12 سیٹیں جو ہیں اس کو ہم نے نہیں نکالنا، ہم نے عوام کو کچلنا ہے، اور کچلنے کی تیاری دوستو پوری ہو چکی ہے۔ 14,000 رینجرز کے جو اہلکار ہیں پہلے بھیجے گئے ہیں، اس کے علاوہ پنجاب پولیس بھی کہا جا رہا ہے جائے گی، اسلام آباد پولیس نے ویسے ہی جانے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ جب رات کو انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا اور حالات خراب ہو گئے تو شوکت نواز میر نے ایک ویڈیو پیغام بھی عوام کے سامنے رکھا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے انٹرنیٹ سروس بند کی اور حالات خراب کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ایک طریقہ بتایا کہ اس طرح ہم رابطے کریں گے، لیکن اگر پہلے ہی حالات خراب کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو 9 جون سے پہلے ہی یہ تحریک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور ہم پھر مظفر آباد کی طرف اپنا جو پروٹیسٹ ہے اس کو شروع کریں گے، یعنی کہ 9 جون سے پہلے ہی حالات جو ہیں وہ خود ریاست نے خراب کرنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ ریاست چاہتی تو یہ حالات کنٹرول کیے جا سکتے تھے۔ گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس کو ہونے دیا جاتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب گلگت میں بھی حالات خراب کیے جائیں گے، کشمیر میں بھی حالات خراب کیے جائیں گے، اور جیسے ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ بلوچستان میں بھی اسی وجہ سے حالات خراب کیے گئے تاکہ وہاں کے وسائل کو کنٹرول کیا جائے، اور اب کشمیری جب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے وسائل کو کنٹرول کرنے کا جو ڈر ہے وہ ان کو یہ ظلم کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اب دوسری طرف عوام نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ 14,000 جو رینجرز آئی ہے یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں،
ہم 2 لاکھ فوج بھی آ جائے یا 2 لاکھ سولجر آ جائیں، ہم ان کا مقابلہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ تقریباً کہہ لیں کہ 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ کے درمیان آبادی ہے کشمیر کی۔ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آتے ہیں تو یہ کیسے مقابلہ کریں گے کشمیریوں کا؟ اسی وجہ سے پولیس ڈری ہوئی ہے کہ کشمیری ہمیں نہیں چھوڑیں گے، پہاڑوں سے نیچے گرائیں گے جس طرح وہ اپنی پولیس کو گراتے ہیں، اس لیے ہمیں کشمیر نہ بھیجا جائے۔